السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میرے ذہن میں بگول اڑ رہے تھے. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں لداؤ کی چھت پر کھڑا ہوں. میرا پاؤں ذرا سا رپٹا تو میں سر کے بل نیچے جا گروں گا. کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں ہوگا. کلینک میں مریضوں کی بھیڑ لگی تھی، مگر میں جس چہرے کی تلاش میں تھا وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا. مسند آرا شاید ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی، مگر کبری مجھے غلط راہ پر نہیں لگا سکتا تھا. اس کے دل میں ابھی تک میرے لیے ہمدردی موجود تھی. یہ بات اس کی آنکھوں کے رنگ سے ظاہر تھی. میں ولی نہیں ہوں، مگر دلوں کا حال چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے. اسے تو میں پڑھ سکتا تھا. میں کلینک کے بڑے ہال سے گزر کر اس حصے میں جا پہنچا جہاں خواتین بیٹھی تھیں. اندر جھانکنا بدتمیزی تھی، مگر پھر بھی میں نے دروازہ پیچھے دھکیل دیا. اندر 8-10 عورتیں بیٹھی تھیں. وہ سب کی سب اس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں جنہیں توجہ کی محرومی بیمار کر دیتی ہے. وہ بھی ایسی ہی تھی، بظاہر تندرست و توانا، مگر اندر سے شکستہ، ٹوٹی ہوئی اور بیزار. میں نے ایک نظر ان سب کو دیکھا، مگر ان میں مسند آرا شامل نہیں تھی. وہ ابھی تک وہاں پہنچی ہی نہیں تھی. میں ایک بار پھر ہال میں بیٹھے مریضوں کے درمیان سے گزر کر دروازے کے پاس جا ٹھہرا. وہ 8 فٹ اونچا دروازہ تھا جس پر بڑے بڑے شیشے لگے تھے. میری نظریں اب لان کے اوپر سے پھسلتی ہوئی بڑے گیٹ پر جم گئی. وقت ایسا تھا کہ کبری کے اندازے کے مطابق اب تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. ابھی مجھے وہاں کھڑے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک کار تیزی سے اندر داخل ہوتی نظر آئی. میرا دل بلیوں اچھل پڑا. کار آہو چلا رہا تھا اور اس کے پہلو میں اس کی بیوی بیٹھی تھی. کار پورچ میں آ کر رکی. اس کی پچھلی سیٹ پر مسند آرا بیٹھی تھی. اس کو دیکھ کر میں سمجھا کہ میں بھگ سے اڑ جاؤں گا. وہ مسند آرا ہی تھی، اور اس کے چہرے کی تازگی اور بشاشت کہاں چلی گئی تھی؟ یہ مسند آرا کو کیا ہو گیا غلام جیلانی؟ اس کی آنکھوں کی تب و تاب کہاں کھو گئی ہے؟ وہ بہت ہی بجھی بجھی نظر آ رہی تھی. پہلے سے وہ بڑی حد تک دبلی بھی ہو چکی تھی. ایک عجیب سی پیلاہٹ نے اس کی شہابی رنگت کو چاٹ لیا تھا. سروری خانم نے گاڑی سے نکل کر اسے پچھلی سیٹ سے اٹھایا اور پھر اسے سہارا دیتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی. آہو گاڑی کو مقفل کر رہا تھا. میں ان کی نظروں سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا اور تیزی سے دائیں ہاتھ کی راہداری میں جا ٹھہرا. مسند کو ساتھ لے کر سروری خانم خواتین کے انتظار گاہ میں داخل ہوئی تو آہو بھی گاڑی کی چابیاں انگلی میں لہراتا اندر آ گیا. اس نے اچھٹتی سی نظر ہال میں بیٹھے مریضوں پر ڈالی اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کے کمرے میں جا گھسا. میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی جاتی تھیں. میرے اور مسند کے درمیان ایک پتلی سی چوبی دیوار حائل تھی. مجھے یقین تھا کہ اگر میں اسے ذرا سا دھکا دیتا تو وہ دیوار دھڑام سے نیچے گر جاتی، مگر اتنی طاقت، اتنا حوصلہ میں کہاں سے لاتا؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے آہو پھر نظر آیا. وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ سامنے کے دروازے سے باہر آ رہا تھا اور ان کا رخ میری ہی طرف تھا. خود کو آہو کی نظروں سے بچانے کے لیے میں پیچھے ہٹا اور تیزی سے کلینک کے پچھلے حصے میں جا پہنچا. میں مسند آرا سے ملنے اور اس سے بات کرنے کی آرزو میں مرا جا رہا تھا، مگر مجھے کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا. وہ کلینک کی نچلی منزل تھی اور میرے سامنے ایک راہداری تھی جس کے دونوں طرف بنے کمروں میں مریض لیٹے تھے. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں آہو کی نظروں میں نہ آ جاؤں. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس روز مسند سے ملنے کے سارے امکانات ہی معدوم ہو جاتے اور پھر کوئی راستہ بھی کھلا نہ رہتا. میں ابھی وہاں کھڑا ہی تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک جھماکہ سا ہوا. کلینک کی عقبی سیڑھیوں کے پہلے قدم پر مجھے ایک صورت نظر آئی اور میرا سارا بدن تھرا کر رہ گیا. انگنت یادیں میرے ذہن میں کلبلا کر رہ گئیں. میرے سامنے ریٹا کھڑی تھی. وہی ریٹا جس نے مجھے نئی زندگی دی تھی، جس نے مجھے ڈاکٹر دھمن اور عالیہ کی زنجیروں سے آزادی دلائی تھی، جس نے ایک طویل راستے پر میرا ساتھ دیا تھا اور شاید میری وجہ سے جس نے بڑے زخم سہے تھے صرف اس لیے کہ وہ مجھے چاہنے لگی تھی. وہ ایک سانپ کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی اور جس نے بلاخر اسے مار ڈالا تھا. میں نے دیکھا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا. میرا دل بیٹھنے لگا. وہ بڑی متانت سے زینوں پر تول تول کر قدم دھرتی اوپر جا پہنچی اور میری نظروں سے اوجھل ہونے لگی تو میں یوں دیوانہ وار اس کے پیچھے لگ کر جیسے وہ اگر کسی اور سمت نکل گئی اور میں نے اسے کھو دیا تو پھر میری آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. وہ بڑے پروقار انداز سے راہداری میں چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ میں پاگلوں کی طرح دوڑ کر اس کے آگے نکلا اور پھر اس کا راستہ روکتے ہوئے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا. اس نے بھوے سے کر کر مجھے دیکھا مگر پہچان نہ سکی. وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹکی. میری آنکھوں میں پراسرار کیفیتوں سے جب وہ کچھ بھی اخذ نہ کر سکی تو بولی، کیا بات ہے؟ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پلکیں تیزی سے جھپکائیں. میں مسکرا دیا. اچانک اس کے ذہن کا دریچہ سا کھل گیا. اس نے مجھے پہچان لیا تھا. اوہ غلام جیلانی، یہ تم ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے میرا گریبان پوری سختی سے پکڑا اور ٹرے کو بڑی مشکلوں سے دائیں ہاتھ پر سنبھالتی ہوئی وہ مجھے کھینچ کر راہداری کی دوسرے سمت میں لے جانے لگی. میرے خدا، تم آ ہی گئے ہو.
وہ ہانپ رہی تھی۔ 6-7 دروازوں کے سامنے سے گزار کر اس نے مجھے ایک دروازے پر روکا اور اس کا دروازہ کھول کر پوری قوت سے اس نے مجھے کمرے میں دھکیلا۔ ٹرے اس نے دائیں ہاتھ کی میز پر رکھی اور دروازہ اپنے پاؤں کی مدد سے بند کر دیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے جیلانی؟ یہ تم ہی ہو نا؟ اسے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھا وہ پاگل ہو گئی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ اس نے مجھے دھکیل کر بستر پر بٹھا دیا۔ میں ایک کام کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں پر ہو؟ میں تو ایک عرصے سے یہاں پر ہوں، تم نے تو مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ریٹا پر کیا گزر گئی۔ میں کہاں دیکھتا ریٹا، ادھر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ ان لوگوں نے تو مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ میری بہن آسیہ کو بھی اٹھا کر لے گئے، میرے پلے تو کچھ بھی باقی نہیں بچا ریٹا۔ وہ بہت طاقتور لوگ ثابت ہوئے۔ تمہاری بہن؟ مجھے ساری تفصیلات بتاؤ جیلانی، میں تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں۔ تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا؟ نہیں جیلانی، میں تو خود مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ انہوں نے مجھے عالیہ کے ساتھ میلیسی کے اس ڈاک خانے سے اٹھایا تو میں سمجھی کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ عالیہ کے غنڈے سواد خان نے چیمے کو میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ تم وہاں سے نکل کر شہر گئے تو وہ آن پہنچے۔ چیمے کے ساتھ 2 غنڈے اور بھی تھے، ایک کا نام گھیبا خان تھا، دوسرے کا نام جامی۔ وہ ہمیں وہاں سے جب کار میں ڈال کر لاہور لائے تو ڈاکٹر عالیہ نے مجھے سواد خان کے حوالے کر دیا۔ وہ میری زندگی کے بدترین دن تھے جیلانی۔ میں بے بس چڑیا کی طرح اس خبیث کے پنجے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس ذلت کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گی، کبھی نہیں۔ وہ بہت ہی جذباتی ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ مجھے بتاؤ ریٹا، ساری بات کھول کر بتاؤ۔ میرے انتقام کی فہرست میں وہ نام بھی آنے چاہیے جن کی وجہ سے تمہیں اتنی ذلت اٹھانی پڑی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں جیلانی، میں ان سارے مرحلوں سے گزر گئی ہوں جو کسی مخفیہ کا مقدر ہوتے ہیں۔ وہ سواد خان تو ایک عرصے سے میرے پیچھے لگا تھا، مگر میں تو اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس چودے سے سخت نفرت تھی، سخت نفرت۔ مجھے اس کی صورت سے گھن آتی تھی، مگر مجھے وہ زہر بھی پینا پڑا۔ اس نے مجھے ایسی اذیتیں دی کہ اب میں کبھی ان کا تصور بھی کرتی ہوں تو لرز کر رہ جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے تمہارا پتہ پوچھتا تھا اور سوال کرتا تھا کہ ملتان میں جیلانی کس کے پاس گیا ہے، پر میں اسے کیا جواب دیتی؟ وہ پوچھتا تھا کہ میں نے جیلانی کو کیوں رہائی دلائی اور کیوں اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر بھاگی۔ میرے پاس ان سوالوں کا کیا جواب تھا؟ میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کیوں کیا؟ وہاں 1-2 مریض تو نہیں آتے تھے، ہزاروں وہاں سے ہو کر گئے۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے احساس ہے ریٹا، میں نے خجل ہو کر کہا۔ اس کی انگنت مہربانی اور نوازشوں کا میں اسے کوئی بھی صلاح تو نہ دے سکا تھا۔ وہ یہی پوچھتا تھا، بدماش، مائی ڈیئر ریٹا، تم نے اس پر اتنی مہربانیاں کی، کیوں کی؟ آخر میں نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ٹھیک کہا تھا نا میں نے، یہی بات تھی نا، ورنہ تم میرے لگتے ہی کیا تھے؟ کیا لگتے تھے تم میرے؟ مجھے افسوس ہے ریٹا کہ میں تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ نہیں، افسوس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ صرف تمہارا پتہ ہی نہیں پوچھتا تھا، وہ کچھ اور بھی چاہتا تھا۔ ابلیس کا بچہ، وہ سواد خان، وہ مجھ سے جو کچھ چاہتا تھا اس کی قدر و قیمت کو میں خوب سمجھتی تھی، مگر جب پانی سر سے گزر گیا، جب میری ہمت جواب دے گئی، جب میری زندگی اور میری قبر کے درمیان بال برابر بھی فاصلہ نہ رہا تو میں مجبور ہو گئی۔ پھر تم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے جیلانی۔ میں وہ ریٹا تو نہیں ہوں، میں تو شاید اس کا سایہ بھی نہیں ہوں۔ وہ رونے لگی، اس کی لرزش میرے دل میں گھاؤ ڈال رہی تھی۔ اسے غم تھا، بے قرار تعصب تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ہار گئی تھی، وہ سب کچھ جسے وہ سارے جہاں سے عزیز رکھتی تھی، جس کی حفاظت وہ اس لیے کرتی تھی کہ وہ میری چاہت میں مبتلا تھی۔ دیکھ ریٹا، تو میری بات سنے گی نا تو تو مجھے ضرور معاف کر دے گی۔ دیکھ، تو تنہا تو نہیں تھی نا، تیرے ساتھ تو میں بھی کچھ لگ گیا ہوں۔ یہ آنسو پوچھ دے اور یاد رکھ کہ یہ غلام جیلانی بھی زندہ ہے اور اسے ان سب لوگوں کے نام یاد ہیں جو تمہاری اور اس کی بربادی کا سبب بنے ہیں۔ کہ کہہ کر اسے میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس سے جدا ہونے کے بعد وقوع پذیر ہوا تھا۔ وہ تو سن کر دنگ رہ گئی۔ ہائے، تمہیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی جیلانی؟ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں دراصل تمہارے بارے میں کسی سے پوچھ بھی تو نہیں سکتی تھی، میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں سے نکل کر میں نے اپنی رہائش بھی بدل لی، ماں کو میں نے ادھر رائے ون بھیج دیا، فادر کلاہو کے پاس، اور خود یہاں ملازمت کر لی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تو اس حال کو پہنچ چکا ہے۔ بس ابھی کچھ زندگی باقی تھی کہ میں بچ کر نکل آیا۔ اب تو اتنی مہربانی کر کہ مجھے اس مسند آرا سے ملوا دے، میں اس سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو بڑے دنوں سے یہاں آ رہی ہے، ذہنی مریضہ ہے وہ،
علاج تو اس کا ہو رہا ہے مگر اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا ابھی تک۔ تم اسے کسی بہانے سے بس ادھر لے آؤ نا ریٹا، مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے، وہ میری ہی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ میں نے ریٹا سے اپنے اس تعلق کو ظاہر نہیں کیا جو میرے اور مسند کے درمیان قائم تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، میرا خیال ہے میں اسے کسی بہانے سے اوپر لے آؤں گی، تم ادھر اطمینان سے بیٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے دواؤں کی ٹرے اٹھائی اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے باہر چلی گئی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ کلینک کی طرف سے اسے ملا ہوا تھا۔ اس میں ریٹا نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں بھر رکھی تھیں۔ ایک عمدہ سی سنگار میز تھی جس پر اس نے اپنی آرائش و زیبائش کا سامان بڑے قرینے سے سجا رکھا تھا۔ دیوار میں گہری سی الماری تھی جس میں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ دوسری الماری میں اس نے اپنی ضرورت کے برتن سجا دیے تھے۔ کمرے کے پہلو میں ایک باتھ روم تھا جس کی صفائی کی قسم کھائی جا سکتی تھی۔ میں نے شاور کھولا تو معلوم ہوا کہ اس میں گرم پانی آ رہا ہے۔ یہ اچھی بات تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہانے لگا۔ ایسا اچھا غسل خانہ سامنے ہو تو آدمی پانی سے دور رہنے کے گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں غسل سے فارغ ہوا اور کپڑے بدل لیے۔ ریٹا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کے چھوٹے سے کمرے میں لگے سوئی گیس کے صاف ستھرے چولہے کے قریب رکھی، دھلی دھلائی کیتلی میں پانی ڈال کر اسے چائے کے لیے چولہے پر رکھ دیا۔ وہاں الماری میں بسکٹ بھی تھے اور کیک بھی، ڈبل روٹی بھی موجود تھی اور انڈے بھی۔ ریٹا نے چھوٹی سی گھر گرستن چڑیا کی طرح وہاں اپنی ضرورت کی ہر شے جمع کر رکھی تھی۔ ابھی میں چائے پی ہی رہا تھا کہ دروازہ پر بڑی آہستگی سے دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے مسند آرا کھڑی تھی۔ مجھے اچانک اس اجنبی جگہ پر دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ریٹا نے اسے دھکیل کر آگے کر دیا۔ آپ ان سے بات کر لیں، میں ابھی واپس آ کر آپ کو نیچے لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مسند آرا کو کرسی کے قریب پہنچا دیا۔ حیرتوں کی ماری دہن پان سی مسند آرا میں خود آگے بڑھنے کی سکت نہ تھی۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ ریٹا نے اپنے پیچھے دروازہ آہستگی سے بند کیا تو میں نے مسند کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں مسند؟ میں وہی ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا؟ مجھے نرس کہتی تھی کہ میری ایک سہیلی مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ مجھ سے مل کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ملازم ہے یہاں؟ ارے نہیں مسند آرا، میں تو آپ سے ملنے ادھر آیا تھا اور کوئی صورت ہی نہیں تھی، اس نرس کو رشوت دینا پڑی۔ وہ چپ رہی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے۔ کسی بات کو وہ صاف ستھرے طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت سے شاید محروم ہو چکی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری کوئی اور تصویر نہیں بنائی آپ نے؟ میں تو آپ سے بار بار خوابوں میں ملتا رہا ہوں۔ میرے خواب اندھے ہو چکے ہیں، اب مجھے کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دیتی۔ میں تو دن رات آپ کے خیالوں میں گم رہتا ہوں مسند آرا، پر لگتا ہے آپ نے مجھے بالکل ہی بلا دیا۔ آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا تھا؟ جلدی بتائیں، باجی اور بھائی جان میرے ساتھ ہیں۔ وہ بہت ہی اکھڑی اکھڑی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دو جذبوں کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ وہ چپ رہی۔ میں چڑ سا گیا۔ دیکھیں مسند آرا، میں آپ کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں، یاہو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے والد ہادی علی قتل ہوئے، انہیں آہو نہیں قتل کرایا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ میرے بھائی جان ہیں، ہمارے خاندان کے سب سے بڑے ہمدرد۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مسند آرا، جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کی روشنی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس سے محتاط رہیں بہت زیادہ۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اس جاگیر کے لیے شاید آپ سب کو موت کے گھاٹ اتروا دے گا۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، مجھے بھائی جان نے بتا دیا ہے، باجی بھی یہی کہتی ہیں۔ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ آپ میرے بھائی جان کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے مسند آرا، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مگر خدا کے لیے اپنا دھیان رکھیں، آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ دوائیں جو آپ کھا رہی ہیں آپ کو اور زیادہ بیمار کرتی چلی جائیں گی۔ یہ مت کھائیں، یہ لاش ترک کر دیں۔ وہ آہو صاحب آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کی قوت برداشت شاید جواب دے گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹی اور دروازہ کھولنے کے لیے اس نے ہینڈل دبایا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے بڑے زور سے دروازے پر مکہ مارا تو دروازہ کھل گیا۔ ریٹا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چلے بی بی، میں آپ کو ادھر سے نیچے لے چلتی ہوں، آپ کی باجی آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، میں تو باتھ روم کے بہانے نے یہاں لائی تھی جنانی صاحب۔ یہ کیا کرو مسند آرا کو اپنی اوٹ میں لے کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی سیڑھی کی طرف نکل گئی اور میں دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مسند آرا کتنی بدل گئی تھی، اس کی سوچ کے سارے شیشے دھندلا گئے تھے۔ وہ اپنے برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھی تھی
اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ موت کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آہو کے ذرا سے دھکے سے وہ قبر میں جا گرے گی اور اس طرح اس خبیث کا سارا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ ہادی علی کی جاگیر پر بلا شرکت غیر قابض ہو جائے گا۔ اس کی کامیابی میں اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہاں اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ ساری مزاحمتیں از خود ختم ہوتی جا رہی تھیں اور اس کی سب سے بڑی معاونہ دستگیر سروری خانم تھی، مسند آرا کی بڑی بہن۔ اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خون کے رشتے اتنے زہریلے کیوں کر ہو جاتے ہیں؟ کس لیے؟ آخر کس کے لیے وہ لوگ اس گھر کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے جس نے بظاہر نہ آہو کا کچھ بگاڑا تھا، نہ سروری خانم کا؟ یہ راز میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل اجڑ کر رہ گیا۔ مسند کے بارے میں یہی سوچتا تھا کہ وہ میرے ہی وجود کا حصہ ہے اور میری ہی سوچ کا کوئی عکس ہے، مگر اس روز اس سے مل کر میرے سارے سپنے کرچی کرچی ہو گئے۔ اس کی ذہنی پسماندگی نے اسے شاید ہر شے سے بیگانہ کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ریٹا کمرے میں واپس آئی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ مسٹر جیلانی، یہ کون تھی؟ چیز تو اچھی چنی ہے تم نے، ڈیم بیوٹیفل ہے۔ اس کا چہرہ رقابت کی چغلی کھا رہا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہے ریٹا، میری وجہ سے وہ تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ تو تم بتا ہی چکے ہو، پر یہ تو تمہیں کوئی لفٹ ہی نہیں دیتی۔ مسند آرا ہوتی تو یوں نہ کرتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ حالت ہو چکی ہے، ورنہ میں اس سے ہرگز نہ ملتا۔ خیر دفع کرو، مٹی ڈالو اس پر۔ تم اپنے کپڑے تو بدل لو، بالکل ڈیم پھول لگتے ان کپڑوں میں۔ ادھر ایک شلوار قمیض پڑی ہے مردانہ، بالکل نہیں ہے، میں نے بہت دن ہوئے تمہارے لیے خریدی تھی، اور رومال بھی ہے۔ اور دیکھو تمہارے لیے میں نے گھڑی بھی خریدی تھی، میں نے سوچا تھا جب تم ملو گے تو تمہیں یہ تحفے میں دوں گی، پر تم ملے ہی نہیں، اور میں بس ان میں عطر لگا لگا کر تھک گئی۔ اس نے بڑے سے جستی ٹرنک میں سے میرے لیے مدت سے خریدی ہوئی چیزیں نکال کر بڑی چاہت سے میرے آگے رکھ دی۔ اس کی آنکھیں اس گھڑی یوں چمک رہی تھی جیسے وہ ہیرے خرید رہی ہو، مگر میں تو پتھر تھا، راستے کا پتھر، جسے ٹھوکروں نے اور زیادہ بدزیب بنا دیا تھا۔ ریٹا، میں تمہاری ان مہربانیوں کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے گلوکیر آواز میں کہا۔ ان تمام کپڑوں میں خوشبو بسی ہوئی تھی، وہ بہت ہی عمدہ کپڑے تھے۔ دو گھوڑا بوس کی کہیں نہیں ملتی، مگر وہ اس نے میرے لیے نہ جانے کہاں سے خریدی تھی۔ اسے میرے قد کا ناپ سب یاد تھا۔ ایک ایک پور وہ کپڑے میرے جسم پر پورے اترے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور محض مجھے مروب کرنے کے لیے باتیں بناتی ہے کہ یہ کپڑے اس نے فلاں وقت صرف میرے لیے خریدے تھے، مگر ان کو جب میں نے غسل خانے میں جا کر قد آدم آئینے کے سامنے پہن کر دیکھا اور باہر نکلا تو میرے سارے شبہات دور ہو چکے تھے۔ اس نے وہ کپڑے میرے ہی لیے بنوائے تھے۔ ونڈرفل، ایک دم سج گئے تم پر یہ۔ تم ہو ہی بہت ہینڈسم ودیدہ زیب۔ لو، یہ گھڑی بھی مان لو، یہ تمہارے ڈیوڈ پھسٹا کی اولاد کی طرف سے ہے۔ اس نے مجھے میری باتیں یاد دلا دی۔ میں گھڑی پہن چکا تو اس نے اپنے ٹرنک میں تمام کپڑوں کے نیچے رکھا ایک بڑا ہی خوبصورت سا بادامی رنگ کا کمبل نکالا۔ وہ بالکل نیا تھا اور ہرنائی کا بنا تھا۔ یہ لو، آج سے یہ کمبل اوڑا کرو، یہ بکر والوں جیسا بھورا اتار دو، بہت میلا ہو چکا یہ، اور اس میں تو سوراخ بھی ہے۔ اس نے میری ہر شے کا اچھی طرح جائزہ لے رکھا تھا۔ میں نے کوٹ پہن کر اپنے ہتھیار اس کے اندر چھپائے اور کمبل اوڑھ لیا۔ اب تم کچھ بندے کے پتر نظر آتے ہو۔ لو، یہ خوشبو بھی لگاؤ، یہ پروفیسی ہے، نئی نئی بازار میں آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے خوشبو میں بسا کے رکھ دی۔ وہ مجھ پر زمین کی طرح مہربان ہوئی جاتی تھی۔ اب بیٹھ جاؤ، میں نے کھانے کے لیے کہہ دیا، لڑکا بس ابھی آ ہی رہا ہوگا۔ روسٹ مرغا ملے گا آج۔ تم کھانا خود نہیں پکاتی؟ نہیں، بس چائے کافی ناشتہ بنا لیتی ہوں، ورنہ ادھر کچن تو بہت عمدہ ہے، بڑے بڑے امیر مریض آتے ہیں یہاں، غریب آدمی کا کچن تو ہے ہی نہیں ہے۔ وہ مسند آرا چلی گئی کہ ابھی یہیں پر ہے؟ چلی گئی میرا خیال ہے، مگر وہ بہت دکھی ہے جیلانی۔ اس کی بڑی بہن لیڈی ڈاکٹر فاخرہ بیگم کو بتا رہی تھی کہ مسند آرا کی ماں بھی مر گئی ہے۔ اوہ نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے ریٹا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے کیا پتا، وہ خود ہی بتا رہی تھی اور میں وہیں کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ مسند آرا کی ماں ادھر گاؤں میں اپنی حویلی کے اندر کنویں کے قریب سے گزر رہی تھی کہ خونخوار کتا ان پر آ پڑا۔ وہ گھبرا کر بھاگی تو کنویں میں جا گری۔ وہ کتا حویلی کا تھا یا باہر سے آیا تھا؟ وہ عورت تو کہہ رہی تھی کہ کتا آہو صاحب کا تھا، وہ بڑے عرصے سے انہوں نے وہاں چھوڑ رکھا تھا۔ اور آہو صاحب کہاں تھے اس وقت؟ وہ وہیں پر تھے، اندر کمرے میں سو رہے تھے۔ جب تک وہ اٹھ کر اس عورت کی مدد کرتے، وہ بیچاری ڈوب کر مر چکی تھی۔ وہ بتاتی تھی کنواں بہت گہرا ہے۔ تو یہ بات ہے، آہو اپنے راستے کی رکاوٹ دور کر چکا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارا خیال ہے کہ
ہاں ریٹا، آہو نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے. مجھے معلوم ہے وہ کتے نہیں پالتا. وہ اپنے گھر میں بھی کتا نہیں رکھتا، حالانکہ اس کی اسے بہت ضرورت ہے. یقیناً وہ خونخوار کتا کسی سے عمدن خرید کر وہاں لے گیا ہوگا، اور موقع ملتے اس نے کتے سے وہ کام لے لیا جو وہ کسی آدمی سے لیتا تو اور پریشانی اٹھاتا. ایسا خطرناک آدمی ہے یہ آہو؟ ہاں، اس کے جرائم کو تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو. اس نے تو میری زندگی بھی تلخ کر دی. میری زندگی اور آزادی کا وہ دشمن بن گیا ہے. میری بہن پر جو کچھ گزر رہی ہے اس کو وہ ختم کر سکتا ہے، پر کرے گا نہیں. تو تم پولیس کو سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ تم پاگل ہو گئی ہو ریٹا. میں تو خود پولیس سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوں. پھانسی کے تختے سے بھاگا ہوا آدمی ہوں میں بھلا راستہ کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک لڑکا کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گیا. ریٹا نے میرے لیے واقعی روسٹ مرغا منگوایا تھا. کھانے سے فارغ ہونے اور باتیں کرنے میں دن خاصا نیچے جا چکا تھا. میرے اور اس کے درمیان کوئی بھی تو پردہ حائل نہیں تھا. تم ابھی آرام کرو مسٹر جیلانی، میں ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ جاؤں گی. نہیں ریٹا، اب جانے دو مجھے. میرے پاؤں میں چکر ہے. جب تک آسیہ رہا نہیں ہوتی مجھے چین نہیں آئے گا. مگر رات کو تو یہاں رہ جاؤ فضول آدمی. مجھے احساس ہے ریٹا، مگر انتظار کرو. میں کس دن پھر آؤں گا. پھر جتنی راتیں کہو گی میں یہاں رہوں گا. یہ کہہ کر میں نے جیب سے 10,000 روپے کی 2 گڈیاں نکال کر ریٹا کے ہاتھ پہ رکھ دی. یہ میری طرف سے رکھ لو ریٹا. پتہ نہیں زندگی مجھے کس طرف لے جائے. سب کچھ چھلنی ہو چکا ہے، اور چھلنی میں کچھ نہیں رکتا، نہ پانی نہ وقت. وہ میرے رخسار تھپتھپا کر بولی، اے مسٹر جیلانی، یہ کالک میرے منہ پر نہ ملو. مجھے روپے کی نہیں تمہاری ضرورت ہے. کہ تم رکھ لو، تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی. یہ کہہ کر اس نے روپے میری جیب میں ٹھونس دی. میں نے نوٹ اس کی میز پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو اس سے چھپا کر باہر نکل آیا. اس کی بے لوث اور بے پناہ محبت کی زنجیر بہت بھاری اور بہت مضبوط تھی. وہ میرے دل سے اتر کر پاؤں میں بن جاتی تو پھر میں کہیں کبھی نہ رہتا. اس جیسی مجھے معلوم تھا روئے زمین پر بس 2 4 ہی ہوں گی، اور کسی مقدر والے کوئی ملتی ہیں، مگر میں اس کا اہل نہیں تھا. میرا راستہ بھی بہت مختلف اور کٹھن تھا. میرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی. میرے غم مجھے کسی بھی بات کی مہلت نہیں دیتے تھے. مجھے تو آسیہ کی رہائی کی فکر نے مار ڈالا تھا. میرے دل میں ان گردہ فروشوں کے خلاف انتقام کی آگ دہک رہی تھی. میں بھلا وہاں کیسے رک سکتا تھا؟ اس کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے اپنے پیچھے بند کر کے میں راہداری سے گزر کر نیچے اترا اور کلینک کی عمارت سے باہر گیٹ پر جا پہنچا. مجھے اسی وقت اور اسی لمحے ڈاکٹر نفیسہ سے ملنے کی ضرورت تھی. میرے دکھ کا درما اس کے پاس موجود تھا. میں باہر نکل کر اپنے اسکوٹر کے پاس پہنچا، مگر میری پوری کوشش کے باوجود وہ اسٹارٹ ہونے پر آمادہ نہ ہوا. میں نے جھنجھلا کر اس پر ایک زبردست لات ماری اور اسے وہیں چھوڑ کر پیدل ہی چل دی. سڑک پر پہنچ کر جب میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا تو یہ دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھل گیا کہ اس ٹیکسی کا ڈرائیور وہی تھا جو مجھے ماجدہ اور آپی کو لے کر شگری کے مکان پر چھوڑ آیا تھا. اس نے ٹیکسی کے اندر کی بتی چلا کر میٹر ٹھیک کیا اور ایک نظر مجھ پر ڈال کر بولا، کدھر چلوں میاں جی؟ جیل روڈ کی طرف چلو. میں نے اپنی آواز دباتے ہوئے کہا. اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور ٹیکسی کا رخ موڑ کر دوسری طرف چل دیا. جب ہم لوور مال روڈ پر سے اتر کر آگے یونیورسٹی گراؤنڈ کی طرف نکلے تو وہ بولا، آپ نے آج کا اخبار پڑھا میاں جی؟ نہیں تو کیا ہے آج کے اخبار میں؟ پولیس اس ٹیکسی کی تلاش میں جس میں بیٹھ کر 2 ڈاکو اور ایک عورت ادھر بند روڈ پر سے کل فرار ہوئے تھے. کون تھے وہ لوگ؟ مجھے اس بڈھے پر سخت غصہ آ رہا تھا. اس کا لہجہ بہت ہی خوفناک تھا. یہ تو مجھے نہیں معلوم میاں جی، پر وہ لوگ ادھر چوبرجی کے پچھلے محلے میں کوئی واردات کرنے آئے تھے. انہوں نے پولیس کے سپاہیوں کو بے بس کر کے ایک مکان میں بند کیا اور پھر ان کی جیپ لے کر بھاگ نکلے. بند روڈ پر پہنچ کر انہوں نے جیپ چھوڑی اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے. اچھا، اس ٹیکسی کا پتہ چلا کہ نہیں؟ پتہ تو چل سکتا تھا میاں جی، پر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا. تمہارا کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ وہ میری تو ٹیکسی تھی اور ان سواریوں میں سے ایک کو میں نے پہچان بھی لیا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے مونچھیں منڈوا لی، یہ اچھا کیا میاں جی، پر میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے اپنا چپشا نکال کر اگلی 2 سیٹوں کے درمیان سے ہاتھ آگے لے جا کر اس کی پسلی سے لگا دیا. میرے خیال میں پستول تمہارے لیے اچھا استاد ثابت ہوگا. میری یہ بات سن کر وہ مسکرا دی. اس کے چہرے پر ذرہ بھر بھی خوف نظر نہیں آ رہا تھا. اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ویسے ہی نرم رہی جیسی پہلے تھی. وہ بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے میاں جی، آپ جیسے درویشوں کا تو میں ویسے ہی ہاتھ بندھا غلام ہوں. میں نے آپ کو پہچان تو لیا،
مگر آپ کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ تم یہ چوہی بلی کا کھیل مت کھیلو، سمجھے؟ یہ بات نہیں میاں جی، مجھے نہ آپ سے کوئی دشمنی ہے نہ پولیس سے کوئی نام چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ فوراً یہ شہر چھوڑ دیں۔ اخبار میں تصویر بھی چھپی ہے آپ کی، جیلانی نام ہے نا آپ کا؟ ہاں، مگر تمہیں سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جیل سے بھاگے ہوئے وہی آدمی ہے جنہیں پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ اچھا، تو یہ قصہ ہے؟ اور کیا لکھا اخبار میں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آدمی کو گرفتار کرانے والے کو 50,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ سودا بہت اچھا ہے میاں جی، پر یہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ میں نے پستول پیچھے ہٹا دی۔ اس آدمی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ نگاہیں اس کے سامنے سڑک پر جمی تھی اور ایک بار بھی میں نے اس کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں میں لرزش نہیں دیکھی تھی۔ وہ بڑے مضبوط دل و دماغ کا آدمی تھا۔ وہ مجھ سے یوں بات کر رہا تھا جیسے کوئی معمر آدمی بچے کو سمجھا رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تم وہ انعام کیوں نہیں لے لیتے؟ کیوں نہیں ہو تمہاری قسمت میں؟ نہیں میاں جی، میں تھوکتا بھی نہیں ہوں اس انعام پر۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ پھانسی کی کوٹری تک زیادہ تر وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسی ہی بے انصافی ہو چکی ہوتی ہے، کوئی ایسا ہی ظلم سہ چکے ہوتے ہیں وہ کہ اس کا بدلہ قانون انہیں نہیں دلوا سکتا، اور نہ ہی کوئی اور۔ یہی بات ہے نا میاں جی؟ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو بڑے میاں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم پر پستول تان لیا تھا۔ کوئی بات نہیں میاں جی، اللہ تمہیں ہر مصیبت سے بچائے۔ مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا دکھ جھیلا ہوگا۔ تم نے جو اس تختے تک جا پہنچے جس پر سے آدمی اترتا ہے تو اس کے پلے حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے بڑے میاں؟ بس مجھے نفرت ہے اس سارے سلسلے سے میاں جی۔ جب بھی کوئی پھانسی تک پہنچنے والا کام کرتا ہے نا تو اس کی کوئی بڑی ہی وجہ ہوتی ہے۔ میرے اکمل کی بھی تو کوئی بات نہیں سنی تھی ان لوگوں نے۔ یہ اکمل کون تھا؟ بیٹا تھا میرا، تمہاری طرح بڑا کڑیل جوان تھا۔ اس کی بیوی اغوا کر لی تھی اس کے ایک دوست نے، بس یہی روک کھا گیا اسے۔ اکمل نے ایک دن ان دونوں کو بازار میں دیکھ لیا، غیرت کھا کر اس نے ان کو وہیں ڈھیر کر دیا اور چڑھ گیا سولی پر۔ میری ساری عمر کی کمائی لوٹ لی انہوں نے۔ ڈرائیور کا لہجہ بہت ہی زخم خوردہ تھا۔ اب ہم جیل روڈ پر پہنچ چکے تھے۔ بس مجھے یہیں اترنا تھا۔ میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ تم جیسا بڑا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ نہیں میاں جی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تمہارے پیروں کی خاک دھول کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تمہاری زندگی کی حفاظت کرے۔ میں ادھر پکی ٹھیٹی پر رہتا ہوں، مسجد کے پاس۔ پیرو کہتے ہیں مجھے۔ کبھی کسی مصیبت میں گھر جائیں تو میرے پاس چلے آئیں یا مجھے یاد کر لیں، شاید میں آپ کے کچھ کام آ سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں۔ یہ لیں، یہ آج کا اخبار ہے، اسے ضرور پڑھ لیں۔ میں نے اخبار اس سے لیا، پھر جیب سے 5,000 روپے کی گڈی نکال کر اس کے ساتھ کی سیٹ پر رکھ دی۔ یہ میری طرف سے رکھ لو بڑے میاں، اور مجھے اپنا بیٹا سمجھو۔ کبھی مجھے راستہ ملا تو تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں ٹیکسی سے اتر گیا۔ نہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں میاں صاحب، آپ کی ضرورت مجھ سے زیادہ بڑی ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک سے اتر کر درختوں کے جھنڈ تلے پھیلی تاریکی میں گم ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر نفیسہ سے ملنا تھا۔ اس سے پوچھنا تھا کہ آسیہ کو ان لوگوں نے کیوں ایسی افراتفری میں راولپنڈی منتقل کر دیا۔ آخر ایسے بھی کیا چلتی تھی انہیں؟ ایک کمزور سی بے بس و مجبور لڑکی کو وہ کیوں اس طرح اتنی اذیتیں دے رہے تھے؟ ڈاکٹر نفیسہ کے بنگلے کی بتیاں روشن تھیں۔ باہر لان میں دھند پھیلی ہوئی تھی جس نے ماحول کو بہت ہی پراسرار دلکشی بخشتی تھی۔ وہ پرانے طرز کے بنگلے کچھ اس طرح بنے تھے کہ ارد گرد پھیلے اونچے اونچے پیڑوں نے سارے علاقے میں ایک جنگل کی سی فضا پیدا کرتی تھی۔ ہر طرف گمبھیر سناٹا طاری تھا۔ جب میں نے بڑے گیٹ پر لگی اطلاعی گھنٹی بجائی تو میرے دل میں کہیں بس ایسے ہی روح پرور ماحول میں بھیدوں بھرے بنگلے میں کسی غمگسار اور دمساز ہستی کے ساتھ آباد ہو جانے کی آرزو ہوک بن کر اٹھ رہی تھی۔ اپنی اس دربدری اور آوارگی پر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ دکھ یہ تھا کہ کوئی ایسی دہلیز نہ تھی جسے میں اپنی کہہ سکتا۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی تھی؟